اب آئیے زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقامات پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے پابند، جہاں پر نماز کا حکم آیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے، تو زکوٰۃ بھی دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ کون ہے؟ زکوٰۃ کس کا پر فرض ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے سب سے پہلے بالغ ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو، یعنی کہ مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، بالغ ہو، بالغ کی عمر ہے جب 15 سال، لڑکیوں کے لیے 11 سال کے بعد سے اگر وہ بالغ ہو گئی تو بلوغت میں شامل ہو گئی، اگر نہیں بھی تو 15 سال کی عمر میں تو کسی بھی حال وہ بالغ ہو گئی، اور لڑکے بھی جو ہے 15-16 سال میں بالغ ہو گئے۔ اب اس کے اوپر نماز اور زکوٰۃ دونوں بھی فرض ہو۔ اب زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، ایسے نہیں کہ بالغ ہو گئے ہیں پھر جو ہے مال تو ہے لیکن زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ بس آپ کو راستہ بنانا ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی مال دیا ہے، جو کچھ بھی آپ پہن رہے ہیں، کیونکہ حدیث کریمہ میں ہے کہ جو لوگ جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے داغا جائے گا کہ اس کا مال کی روایت ہے کہ اس کا مال خود جو ہے انگار بنا دیا جائے گا اور وہی مال اس کو پہنایا جائے گا، اور جو ہے اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے تو اگر زکوٰۃ دے تو اللہ تعالیٰ پھر سال کے آنے سے پہلے آپ کے مال کو دوگنا کر دے گا، آپ کے مال میں برکت ہوگی اور آپ کا مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ جو ہے مال، آپ جیسے آپ کے مال کی زکوٰۃ دیں تو جب بھی آپ کا مال اللہ تعالیٰ کے پاس رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کو جو ہے آپ کا مال ضائع نہیں کرتا، جو ہے گھومتا نہیں، اور جو ہے آپ کا مال بچا ہوا رہتا، اللہ اس کی حفاظت کرتا آپ کے مال کی، اور پھر سال کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کر دیتا۔ اب مگر زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہے؟ زکوٰۃ آپ کے مال پر، یعنی سونا چاندی، سونے پر، چاندی پر، روپیے پیسے پر، اور آپ تجارت کریں، آپ کی تجارت پر اور جانوروں پر، بس یہ 4 ہی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ دماغ میں رکھ لیجئے۔ اب یہ سوچیں گے کہ میرے پاس ہیرا ہے اتنے لاکھ کا، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ اگر وہ بیچنے کی نیت سے لیے ہیں آپ تو بے شک اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر زمین ہے لاکھوں کروڑوں کی آپ رکھے ہیں آپ کے لیے، آپ کے استعمال کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے رکھے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ بیچنے کے لیے لیے ہیں آپ، یا آپ اس کی جو ہے آپ بیچ کے جو ہے بچوں کے شادیاں کریں گے، ایسے کچھ یعنی بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے لیے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب جانوروں کا تو زمانہ ہے نہیں کہ جانوروں کے اوپر، جانور ایسے جانور جو جنگلوں میں جا کے مفت کا جو ہے یہ چارہ کھاتے تھے، یعنی ان کو چرنے چھوڑ دیتے تھے اور یہ جنگلوں میں جا کے کھا پی کے سیر ہو کے آ جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں تو وہ جانوروں کو خود آپ کو کھلانا پلانا ہے، اس کے اوپر بھی خرچہ کرنا ہے، تو رہے نہیں ہوتے جانور جو آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اب مسئلہ رہ گیا ہے کہ آپ کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 52 تولے چاندی کے،
बराबर पैसा है आपके पास, मेरे हिसाब से 50-60 हजार, या देख लो कि चांदी की कीमत क्या है, उस हिसाब से आपके पास अगर 50-60 हजार के ऊपर भी है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। और जो है सोने पर 7.5 तोले सोना जिसके पास भी है, 7.5 तोले के ऊपर जितने भी 7.5, यानी आप ये मत समझिए कि हमारे पास 7.5 तोले सोना है यानी कि 8 तोले 9 तोले सोना है। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम वो 7.5 तोले को छोड़ दें और 1 तोले 2 तोले की ज़कात दें। ऐसा नहीं, बल्कि आपको पूरी 7.5, 8 तोले, 9 तोले, 10 तोले, जितने भी तोले हैं पूरे के पूरे सोने की ज़कात देना फर्ज है। अगर आप ये सोने की ज़कात नहीं देंगे तो अल्लाह ताला मरने के बाद हमें यही सोने से जो है अंगार बनाकर दागा जाएगा, वो 50 साल तक इसी तरीके का जो है हमारे ऊपर अजाब होता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस ऐसे अजाब से बचाए। तो ज़कात कौन दे? अब मसला क्या है कि अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि ज़कात जो है हमारे बड़े दे लेते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है ज़कात। अगर किसी लड़की के नाम पे आप पैसा रख दिए हैं ज़कात का, यानी आप किसी लड़की के नाम पे शादी के लिए पैसा रख चुके हैं, सोना रख दिए हैं, तो अगर आप बच्ची को उसका मालिक बना दिए हैं तो वो बच्ची के ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। अब ज़कात के लिए रास्ता बनाना उस बच्ची का काम है, माँ बाप का नहीं, क्योंकि आप जो भी सोना पैसा आप बच्ची के लिए दिए हैं उसको उसका वारिस बना दिए, उसके कब्जे में दे चुके हैं, बेटा ये ले लो, आपकी शादी का है, जब शादी होगी जब इसमें से खर्च करेंगे अपन, ये रख लो आप। अब आप इसके मालिक के बोले तो बच्ची उसके मालिक हो गई और बच्ची की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरीके से ज़कात अदा करे। इसी तरह घर में बहू हो तो बहू भी या बीवी भी हो, यानी अक्सर लोग नहीं, हमारे बड़े दे लेते, हमारे ससुरे दे लेते, हमारे वालिद दे लेते, हमारे शौहर दे लेते। सोना पहनेंगे आप, लेकिन ज़कात देने का वक़्त हो तो शौहर दे या ससुरा दे या वालिद दे। अगर वो ना दे तो उनको गुनाह नहीं है, उनको अज़ाब नहीं है, वो पकड़ में बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन जिस औरत के पास वो सोना है, जिस औरत के पास पैसा है, सोना चांदी है, उसको अज़ाब कब्र, उससे पूछोगी। भाई अक्सर घरानों में ऐसा चल रहा है कि भाई हमारे ससुर दे लेते, क्या दे लेते, किसको दे लेते, क्या है नहीं मालूम। ज़कात देने का मतलब क्या है कि तुम जो माल पहन रहे हैं उसमें अल्लाह ताला ने एक ज़कात देकर गरीबों का हक निकालने के हुक्म दिया, और ज़कात देने से आपके माल में दुगना हो और जो है आपको गुरूर तकब्बुर ना हो और आप जो है सब दिल न बन जाए और आपके दिल में खौफ खुदा पैदा हो। अगर आपको खौफ खुदा है, ज़कात देना बरहक है, फर्ज है। अगर ज़कात नहीं दी मैं तो जो है मुझे मरने के बाद अज़ाब होगा। जिस तरीके से आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो अज़ाब का डर है और आप नमाज वक्त पर पढ़ रहे, अगर इसका भी डर नहीं है आपको, अब आप ऐसे समझिए कि खाना खाना ज़रूर है। अगर मैं खाना नहीं खाई तो कितने दिन नहीं खाएंगे? एक दिन नहीं खाए बीमार पड़ जाएंगे। बगैर खाना खाए के चारा नहीं है, तो आपको ये यकीन हो जा रहा है कि मैं खाना और पानी ज़रूरी है मेरे जिस्म के लिए। अगर मैं नहीं खाई, नहीं पी, नहीं फलाना टैबलेट से अगर मैं नहीं खाई तो बीपी बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी और खाना ज़रूरी है। तो आपको क्या हो गया कि इल्मल यकीन, यानी आपको पक्का यकीन हो गया कि मैं अगर नहीं खाऊंगी तो जो है बीमार हो जाऊंगी। तो आप क्या करें कि वक्त पर दवा ले रहे, वक्त पर खाना खा रहे। तो ऐसे ही आपको अपने में यकीन होना कि जो है मैं ज़कात मुझ पर फर्ज है और मुझको ज़कात अदा करना है।
اگر آپ کو یقین ہو گیا عذاب قبر کا تو آپ فوری آپ کی زکوٰۃ آپ خود نکالیں، نہ تو آپ شوہر پر چھوڑیں گے، نہ تو آپ سسرے پر چھوڑیں گے، نہ تو ماں باپ پہ چھوڑیں گے، آپ کی زکوٰۃ آپ خود نکالیں گے تاکہ آپ میں اللہ کی راہ میں نکالنے کی عادت ہو، آپ کا دل سخی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے کر آپ کو جو ہے راہ خدا میں دینے کی عادت ہو اور آپ کو سخی ہو، آپ کا دل سخی ہو۔ اور زکوٰۃ کس کو دیں؟ زکوٰۃ آپ سیدوں کو نہیں دیں گے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ سیدوں کو زکوٰۃ دینا حرام، سیدوں کو بالکل زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دیا ہے، جب زکوٰۃ دینے کے قابل بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی مدد کرنے کا بھی قابل بنایا۔ آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے کے قابل بن رہے ہیں، صاحب استطاعت ہے آپ، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ کچھ پیسے رکھو الگ اور ان کو جو سید ہے آپ دینا چاہ رہے، ان کی مدد کرنا چاہ رہے، بے شک آپ ان کی مدد کریے، اپنے پاکٹ میں سے دے سکتے ہیں آپ۔ اور زکوٰۃ اپنے والد کا رشتہ، ماں کا رشتہ، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، پر دادا دادی، یہ پورے اوپر کے رشتوں کو کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور زکوٰۃ آپ کی اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی، نواسا نواسی، پوترا پوتری، یہ جتنے بھی آخری تک ہیں ان کو کبھی زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ کی زکوٰۃ بالکل قبول نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم مقروض ہیں، اب زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ آپ اتنے مقروض ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 لاکھ روپے جمع ہے، آپ کو قرض 1 لاکھ روپے کا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ آپ کو ایسا قرضہ ہے کہ اب سڈن دینے کا ہے، آپ ابھی دے دینا ہے، آپ کو ایک مشت دینے کا ہے، کسی کو ضروری ہے دینے کا، وہ 1 لاکھ روپے آپ زکوٰۃ میں چھوڑ کے 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال کر آپ دے دیں۔ 3 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے اور 1 لاکھ روپے آپ کو قرضہ ہے، اسی لیے آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ وہ 1 لاکھ روپے اگر آپ جب یعنی آپ کا سال شروع ہو رہا، سال کے پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو رہا، مثال کے طور پر اب 12 سے تقریباً لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، بہت تنگ دستی چل رہی اور بینکاں بند ہے، بینکوں میں جا نہیں سک رہے، لائن بہت بڑی ہے، اگر آپ بینکوں میں جا کے نکال نہیں سک رہے تو آپ لوگ جو ہے لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد آپ کے بینکوں میں سے نکال کر آرام سے دے سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے پھر اگر پچھلے 1 سال کی آپ زکوٰۃ نہیں دیے تو پھر اس سال تک آپ کے لیے چانس ہے، یہاں تک کہ آپ کے مرنے سے پہلے تک وہ ادا کر دیں، یعنی پھر سال اگر نہ جانے آپ کی موت ہو جائے تو آپ کا وہ جو قرض ہے زکوٰۃ کا وہ ادا نہیں ہوا، آپ کو ادا کرنا ہے، اس کے ورثہ اس کا زکوٰۃ ادا کریں گے، جو مال اس کا رہ گیا اس کا ورثہ ادا کریں گے۔ تو آپ لوگ جو زکوٰۃ اگر اس ماہ میں رمضان کے مہینے میں آپ تنگدستی کے پریشانی کے عالم میں اگر زکوٰۃ آپ نہیں دے سک رہے تو آپ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد جب آپ کے پاس پیسہ آیا تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کر فوری چھٹکارا پا لیں گے، کیونکہ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ قضا رہ گئی ہمارے اوپر اور ہماری موت واقع ہو گئی تو اللہ کی پکڑ میں نہ آئے اور ہمارے مال ہم کو داغا نہ جائے۔ اگر آپ کے پیسے جو ہے 52 تولے چاندی کے اتنے جو ہے آپ کے پاس پیسہ بینکوں میں ہو، سال بھر کا رکھا ہوا ہے، یعنی پورا سال ہوا اتنا رکھا ہوا ہے تو اس پیسے پر زکوٰۃ فرض ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں شمار فرما، زکوٰۃ وقت پر ادا کرے۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف رمضان ہی میں زکوٰۃ دے، رمضان کے بعد زکوٰۃ نہیں ہوتی، رمضان کا مہینہ ہی زکوٰۃ کا ہے، ایسے نہیں۔ زکوٰۃ آپ کا سال بھر کا کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن، آپ کا مال
مال لینے کے بعد سال بھر پورا ہوتے ہی آپ کا زکوٰۃ شروع ہو جاتا ہے۔ اب رمضان میں لوگ اسی لیے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ آپ 1 روپیہ خیرات کرو تو 70 روپے کی فضیلت ہے، اسی لیے آپ جو بھی صدقہ کریں گے اس کی بھی فضیلت بہت ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ بھی اگر آپ رمضان میں دے دیں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں 70 گنا زیادہ ثواب دے گا، اور آپ کے نام اعمال میں بھی 70 گنا ثواب ہے، اور آپ کے رزق میں، آپ کی کمائی میں، آپ کے مال میں 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اسی لیے فضیلت برکت بہت ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو رمضان یہ تو یہ ہے کہ بھئی رمضان آتے ہی ہم کو ایک فکر شروع ہو جاتی کہ نہیں بھئی ہم کو زکوٰۃ دینا ہے اور رمضان ہی کے مہینے میں دینا ہے، تو پھر وہ سال کے سال ایسی روٹین چلتے رہتی، وہ ہمیشہ کی روٹین ہو جاتی۔ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر نہیں، اب جس طرح سے لاک ڈاؤن ہے، مشکل ہے، مصیبتیں ہیں، یہ مہینے میں نہیں دے پا رہے تو آپ جو ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ نیت رکھیں گے کہ جیسا لاک ڈاؤن کھلے گا میرے پاس پیسہ آتے ہی پہلے میں زکوٰۃ ادا کروں، یہ نیت ضرور کر لیں گے تو آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور آپ کے پاس جیسے پیسے آئیں اور آپ فوری آپ کے مال کی زکوٰۃ فوری ادا کریں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ آپ کے رشتہ داروں میں دیکھیے، پڑوسیوں میں دیکھیے اور غربا میں دیکھیے، اور ایک حصہ جو ہے دینی کاموں کے لیے وقف کریے، کیونکہ آج کل کے دور میں دینی کام کو ہرگز نہیں کیا جا رہا، دینی کاموں کو بڑھایا نہیں جا رہا، یہ وہیں پر رک جا رہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو نہیں دے سکتے بالکل، ہاں مسجد کے کام کرنے والوں کو دے سکتے ہیں، مسجد سے ہٹ کر مسجد کے کام کرنے والوں کو دے سکتے ہیں آپ، لیکن مسجد کے کاموں کے لیے جانمازاں بچھا رہے ایسے نہیں، اور آپ اپنی مرضی سے کھانا بھی نہیں کھلا سکتے۔ لوگ کہتے کہ کیا ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا تقسیم کر دیں، کھانا پکا کر کھلا دیں؟ نہیں، کیونکہ کھانا کھلانا آپ کی ملکیت میں ہے، کھانا پکنے کے بعد آپ جس کو چاہے کھلائے، جتنا چاہے کھلائے، ان کی ملکیت میں نہیں دیتا۔ ہاں اناج اگر آپ دیں، اناج جیسے 50 کلو 40 کلو 10 کلو جتنا بھی اناج ہے زکوٰۃ کے پیسے سے خرید کر آپ کسی گھر میں دے دیں تو وہ ان کو مالک بنا دیں، مالک بنانے کے بعد آپ کو زکوٰۃ کے پیسے پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں اگر آپ مدرسہ میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کسی ایک کو مالک بنا دے رہے کہ بھائی آپ کے مدرسے میں میں پیسے دے رہی ہوں، آپ اس کو جہاں چاہے جس جگہ چاہے مناسب طریقے سے خرچ کریں۔ جو بھی مدرسے میں آپ دے رہے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مناسب طریقے سے آپ خرچ کریں، تو یہ مدرسے والے کے سال بھر کی روٹین جو بھی ہے تو یہ مدرسے میں چلے جاتا، اس میں جا کے جو ہے استادوں کی تنخواہیں ہیں، کام کرنے والوں کی تنخواہیں، جو بھی اخراجات ہیں وغیرہ جو بھی ہے دے سکتے مدرسے میں۔ تو آپ لوگ ضرور مدرسوں کا تعاون کیجیے، اور ضرور اپنے رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو دیکھیے کہ کون ہے زکوٰۃ کے مستحق، ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین۔ سب سے پہلے اپنے قربا کو دیکھو اور مساکین کو دیکھو، کون ہے جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہی مساکین ہے۔ ایک وقت کا کھا لیتا ہے، دوسرے وقت کا اس کے پاس نہیں ہے اور وہ کسی کے پاس مانگنے بھی نہیں جاتا، وہی مساکین، ان کو پہلے آپ دیکھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔